دیکھیں کہ مری کوئی قریب علاقہ نہیں ہے اور کافی دور 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 علاقہ ہے۔ اور اس دن جب عرس مبارک کا پروگرام ہو رہا تھا تو عاجز نے دوستوں سے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی کوئی سفر کیا ہے؟ پھر ان سے کہا تھا کہ اس سفر میں کوئی آپ کا یادگار واقعہ ہو تو وہ ذہن میں لائے۔ تو جتنی بھی جگہیں دیکھی ہیں، مختلف مقامات میں گئے ہیں، عاجز آپ کو اپنے حوالے سے بتائے کہ یہ جو سنیوں کا سفر تھا عاجز کا یادگار سفر تھا۔ آپ نے اپنے سفر تو سوچے ہوں گے، سنیوں کا سفر یادگار سفر تھا۔ شاید بندلیاں بھی کوئی علاقہ ہے۔ تو وہاں جب ہم پہنچے تھے ان پہاڑیوں کے اوپر، ان دوستوں کے گھر تھے، اور شام کا وقت تھا، اور پھر ہم غالباً لالٹین یا کسی روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے، اور میرے مرشد کامل کا فیض اور نظر، جو ہم کہتے ہیں میرے مرشد کا فیض جبلوں کی چوٹیوں پر پہنچے گا، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے پیر کا فیض وہاں جبلوں کی چوٹیوں تک پہنچا۔ اور وہ اثر محبت والے یہ دوست کہ اتنی دور سے سفر کر کے یہاں آئے، تو آپ کی محبت اور آپ کا تعلق بےحد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اور آپ کے بچوں کی جو محبت ہے اور ان کا جو تعلق ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بچوں کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں کل درگاہ شریف پر جانا ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ کے نام کے سوا اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی یہاں کوئی دنیاوی طور پر کوئی رنگین پروگرام کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ کی یاد تھی، اور دوست آئے ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر مکتب فکر کے، وہ آپس میں مل کر بیٹھے۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بڑی چیز پیاری لگتی ہے جب مختلف رنگ و نسل، مختلف سوچ کے حامل لوگ مل بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھے یاد کریں، مجھے ان پر فخر ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ فقیروں اس چیز کا قدر کریں، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ حقیقی لطف ہے، حقیقی مزہ ہے اس میں، جو روح کو راحت پہنچاتی ہے چیز، ایسی حلاوت ہے جو کبھی نہیں آدمی بھول سکتا۔ تو اور بچوں کی محبت کو تو دیکھا ہے، گزشتہ مرتبہ یہ مری کے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے بچے عاجز سے مل رہے تھے، ہم دونوں ساتھ کھڑے تھے، تو ان بچوں کی محبت ان کی آنکھوں سے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ گزشتہ سال ہم نے ان بچوں کو دیکھا تھا، ان کے تعلق کو دل سے محسوس کیا تھا۔ تو ہماری طرف سے ان بچوں کے لیے ڈھیر سارا پیار، آپ والدین ان کو اس طرح محبت اور پیار سے پالیں پوسیں، جس طرح کسی پودے میں پھول لگتا ہے تو مالی اس پھول کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ کھلے بھی، اس کا رنگ بھی آئے، اور رنگ صرف مالی ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے، خوشبو صرف مالی نہیں، آس پاس کے علاقے کو معطر کرے۔ تو آپ کے بچے لاجواب ہوں گے، کامیاب ہوں گے، ذکر والے ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت ساری دعائیں۔ اور ریاض صاحب جو ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت اور تندرستی اور خوش رکھے۔ وہاں پہاڑوں سے بیٹھ کر خط لکھتے تھے ریاض صاحب کہ آپ آئیں مری، تو ان علاقوں کی طرف جانا نہیں ہوا تھا کبھی، تو پھر پنڈی سے گئے تھے۔ تو الحمدللہ بڑی مسرت ہوئی آپ کی جو ساری باتیں نوٹ کی جو آپ نے بتائیں، اور امید ہے کہ برانچز کی تعداد بڑھے گی، اور امید ہے کہ روحانی طلبہ جماعت کا کام بھی آپ شروع کریں گے، اور کبھی اسرار صاحب ہیں یا چند علماء مل کر وہاں ایک عالموں کا وفد بھی جائے، تاکہ وہاں کچھ دوستوں کو احادیث یاد کرائیں، کچھ قرآن مجید یاد کرائیں، تاکہ یہ دوست ہمارے درس دینے کے قابل ہو سکے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان موقع پر ان دوستوں کو زیادہ تبلیغ کرنے میں آسانی ہوگی۔ خدمت خلق قابل تعریف ہے، صحت کا یہ دوست خیال رکھ رہے ہیں، شاباش۔ ہم سب، آپ ایک ایک دوست جو ہے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے اور لال یاقوت سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کسی دوست کی صحت کا جب اطلاع ملتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک دل کو دھچکا لگتا ہے کہ وہ اللہ کرے جلد خوش ہو جائے۔ تو یہی چاہتے ہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تصوف کا بنیاد اسی چیز پر ہے کہ
लब बंद हो, चश्म बंद हो, कोई अपना मुंह भी बंद रखें, यानी बोलें भी कम, खाएं भी ज़रूरत के मुताबिक। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और सुबह नाश्ता अच्छा करें, बाकी दिन में ज़रूरत के मुताबिक खाएं। और जितना भूख का वक्फा कम हो ज़्यादा होगा, उतनी आपकी सेहत अच्छी होगी। खूब मेहनत करें। ये बड़ी अच्छी बात सुनाई उन्होंने कि ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। बहरहाल डॉक्टर हजरात आपको बताएंगे। मोहम्मद इब्राहिम पंवर साहब, आपकी घोड़ाबारी के दोस्तों की बातें सुनकर खुशी हुई। वो लोग जो जमात के काम को दूर से सुनते थे और सुनी सुनाई बातों पर वो कहते थे कि ये कैसे होंगे या वैसे होंगे, मोहम्मद इब्राहिम साहब उन लोगों को लेकर आए, ज़िक्र वालों की सोबत में बैठे तो उनकी काया पलट हो गई। वो खुद बता रहे थे, उनमें मोहब्बत पैदा हो गई। देखिए, जो दुश्मन थे, दुश्मन नहीं कहा जाएगा, जो पसंद नहीं करते थे वो दोस्त बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे मुर्शिद कामिल की करामत है, उनका फैज़ है। और हम जो हम बस जितने भी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। बस ये मोहब्बतें जितने भी हम आपस में हैं, ये मोहब्बतें कायम रहें, ये अल्लाह का ज़िक्र जारी रहे, और ये फैज़ हमें मिलता रहे। कुदरतुल्लाह साहब की मेहनत काबिल तारीफ़ है। कुदरतुल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो मियाँ मियाँ चन्नू का नाम लिया, क्या लिया, मियाँ चन्नू, चीचा वतनी, चीचा वतनी के शौकत साहब के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि दोस्त खुलफा हज़रात अगर एक दूसरे से मिलकर मुआवनत करते हैं तो और ज़्यादा फैज़ होगा, और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये बड़ी अच्छी मिसाल उन्होंने सुनाई कि वहाँ चीचा वतनी में भी ये गए हैं, और चीचा वतनी के दोस्त शौकत साहब बड़े मोहब्बत वाले हैं, इनसे राब्ते में है। तो ये मोहब्बत और ये ताल्लुक़ काबिल कदर है। हमारी दुआ है कि इसमें और इजाफ़ा और तरक्की